الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے. آؤ آج میں بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 100 درود 100 حاجتیں. ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے. 100 حاجتیں. اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ. بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں. بس آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے. مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے. تو اپنی عادت بنائیں. اور درود پاک تو کب کس کس کو کام آیا ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا. ماشاءاللہ اتنا تو پتہ ہے نا. حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتہ ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی. اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے. ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ. اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے. اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے. حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو. پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی. اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی. تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہیں؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے. ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو. عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے.
جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو. تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا، میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں. اب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا. اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتا چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی. اور سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے. اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے. اللہ اکبر. شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں. یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے. مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے. تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل. بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے. ابوالبشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے. اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے. فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو. انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے. اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں. اور یاد رکھو امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے. تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی. تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے. تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں. کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے. نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے.
تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب. اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا. میں نے تو 4 درہم دیے اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں. کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی، پہلی دعا بتاؤ. کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے. پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا. پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد. کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے. غریب آدمی تھا ظاہر ہے. تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ارے بھائی واہ بھائی. تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو. یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا. کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہیں یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں. یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی میں 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی. مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے. آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں گیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں.
بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے سے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا، مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا، اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی، ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی، ڈپازٹ،
یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگزریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو۔ اور یہ امیر اہل سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا۔ ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں، ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے۔ تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ، کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ رنج و غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود۔
ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنو آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی